آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے امیر ترین اور مشہور امام مسجد ڈاکٹر سبیل اکرام سے، جو 3 لینڈ کروزر کے پروٹوکول میں نماز تراویح پڑھانے جاتے ہیں۔ نماز تراویح پڑھاتے ہوئے ان کی اکثر ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل رہتی ہیں۔ مہنگی گاڑیاں، بڑے بنگلے اور فارم ہاؤسز، ایک امام مسجد اتنا لگژری لائف سٹائل کیسے آن کرتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سبیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سبیل بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ سبیل بھائی انٹرویو کے لیے آئے تھے۔ بس ابھی آپ آ جائیں، میرے ساتھ تراویح پڑھیں اور تراویح کے بعد آپ کو انٹرویو بھی دیتے ہیں۔ ابھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں، آپ لیٹ ہو گئے ہیں آج۔ چلیں آئیں پھر آپ کے ساتھ تراویح پڑھنے چلتے ہیں۔ سبیل بھائی مجھے یہ بتائیں، یہ کون سا امام مسجد ہے جو یہ لینڈ کروزیں اور یہ ڈالے جا رہے ہیں؟ یہ میں ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی یہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میں قرآن کی وجہ سے دی ہے۔ یہ ہمارا نہ علم ہے، نہ فہم ہے، نہ ہمارا کوئی کاروبار، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ناظرین آج کی منفرد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سبیل اکرام کے ساتھ لینڈ کروزر پہ چلتے ہیں تراویح پڑھنے اور دیکھتے ہیں کہ تراویح سے پہلے کیا معاملات ہوتے ہیں، کس طرح تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز۔ اچھا سبیل بھائی یہ بتائیں کہ ساتھ ہمارے کون کون جا رہا ہے؟ آگے ایک ڈالا بھی نظر آ رہا ہے، پیچھے بھی ایک کوئی لینڈ کروزر میرے جو ہے وہ ساتھ میرے دوست وغیرہ ہوتے ہیں، میرے اسسٹنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو امام مسجد ہوتا ہے وہ روایتی امام کا جو کنسیپٹ آتا ہے، لیکن آپ بھی ایک امام مسجد ہیں اور جتنے آپ امیر ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی سننے والا بھی اتنا امیر نہیں ہوگا۔ نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی، امیری اور غریبی کا تقاضا نہیں ہوتا، یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ ہم معاشی طور پہ مستحکم ہیں۔ یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے امیری اور پیسہ، سٹینڈرڈ نہیں ہے امیری اور غریبی کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقویٰ ہے اللہ کے ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو میٹر یہ کرتا ہے کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں کیا وہ میں امیری کی بیس پہ سنا رہا ہوں مسجد میں، یا میں اللہ کی رضا کے لیے سنا رہا ہوں۔ قرآن تو بے شک اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ میں تو آپ سے اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ روایتی طور پہ جو ایک امام مسجد کا کنسیپٹ آتا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ قصور ہے، یہ ہمارا بطور نیشن ہم نے سائنس پڑھانے والے کو تو بہت جو ہے وہ نوازا ہے، اس کو ہم پر آور جو ہے وہ ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں، لیکن ایک مسجد کے امام کو جو ہے ہمیں 10,000 روپے دیتے ہوئے جو ہے نا وہ موت واقع ہو جاتی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ہمارا قصور ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اچھے گھروں کے لوگ جو ہے وہ مدارس میں جانا پسند نہیں کرتے، تو یہ انشاءاللہ ٹیبو ہم توڑیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین جو ہے ڈاکٹر سبیل صاحب کی جو مرکز ہے جہاں پہ یہ تراویح پڑھاتے ہیں اس طرف رواں دواں ہیں، اور قاری صاحب موجود ہیں اور سبیل بھائی اس ٹائم دہرائی کر رہے ہیں، تو ہم سبیل بھائی کو پورا ٹائم دیتے ہیں تاکہ یہ ایک بار دہرا لیں سنانے سے پہلے، اور انٹرویو کا تراویح کے بعد دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح الجد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت۔ جی پروگرام کے دوسرے حصے کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سبیل بھائی تراویح پڑھا رہے تھے، اور پہلے سے زیادہ فریش سبیل بھائی پہلے ایک اور طرح کے آپ موڈ میں تھے، اب ایک اور طرح کے موڈ میں۔ دیکھیں وہ ہر روز ایک پریشر ہوتا ہے جو بچے کے اوپر نہیں ہوتا ایگزام سے پہلے کا، تو ظاہری بات ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے قرآن پڑھنا سنانا، اتنے کراؤڈ بھی آیا ہوتا ہے اور بندے کو ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ میری غلطی نہ آئے، بندہ ذرا فوکس سارا قرآن کے اندر ہوتا ہے، تو جب ایک بار بندہ تراویح سنا دیتا ہے تو ریلیف مل جاتا ہے۔ ریلیکس ہیں؟ ہاں یہ ریلیف فجر تک رہے گا، فجر کے بعد پھر اسی موڈ میں آ جائے گا۔ اچھا سبیل بھائی یہ تو ہو گیا نا، یہ تو ان پلانڈ ہو گیا کہ ہم آئے اور آپ تراویح پڑھنے جا رہے تو ہم نے کہا چلیں اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلے سوال سے آتے ہیں کہ یہ کون سا امام مسجد ہے اور یہ امام مسجد کیسے اتنا لگژری لائف سٹائل آن کر رہا ہے؟ اس طرح کے سوالات سننے کو ملتے ہیں۔ دیکھیں میں آنیسٹلی بات بتاؤں کہ میں 1 مہینہ تراویح پڑھاتا ہوں لیکن 11 مہینے بزنس کرتا ہوں، تو لوگوں کو پتہ ہے میں بزنس کرتا ہوں، ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہوں، اور الحمدللہ بہت بڑے گروپس کے ساتھ، پاکستان کے آپ کو جو لیڈنگ بزنس گروپس ہیں ان کے ساتھ میں جو ہے وہ بزنس کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم بڑا اچھا ایک کاروبار کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بہت رزق حلال فراخ عطا کر رہا ہے۔ کاروبار کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہوں۔ اچھا آپ کا نام پورا ہے ڈاکٹر سبیل اکرام؟ جی۔ تو آپ ڈاکٹر کوئی آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے؟ MBBS ڈاکٹر ہوں میں۔ آپ ڈاکٹر ہیں باقاعدہ طور پہ؟ MBBS ڈاکٹر ہوں میں۔ آپ ہیں ڈاکٹر، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، اور ساتھ امام مسجد بھی ہیں اور تراویح پڑھا رہے ہیں، یہ کیا کمبینیشن ہے؟ اور اس کے بعد آپ مولوی کی طرح دکھتے بھی نہیں ہیں۔
نہیں مولوی کی طرح کیوں نہیں دکھتا میں تو کہتا ہوں میں پراؤڈ مولوی مطلب اگر دیکھیں مولوی کی ڈیفینیشن کیا ہے, اگر تو دین سے محبت کرنے والے کو مولوی کہتے ہیں تو میں مولوی ہوں, اگر تو دین کا کسی کو فہم دینے والے کو مولوی کہتے ہیں تو ہاں قرآن کا کیونکہ ہم لوگوں کو فہم دے رہے ہیں تو میں مولوی ہوں. مطلب مجھے تو کوئی اس میں جو ہے نا وہ سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے MBBS کیا, پھر آپ بزنس کرنے لگ گئے, اور پھر ایک طرف آپ امامت بھی کر رہے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ آپ ایک ٹی وی شو بھی ہوسٹ کر رہے ہیں. یہ کیا کمبینیشن ہے, کیا کیا کرتے رہے ہیں, کیا کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں یہ تو محبت ہے عوام کی, لوگوں کی, کہ وہ چاہتے ہیں ہمیں میڈیا میں بھی دیکھنا, مین اسٹریم میڈیا میں دیکھنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسا بندہ ہی جو ہے نا پریکٹیکلی اسلام کی ڈیفینیشن سمجھا سکتا ہے لوگوں کو کہ یار اسلام از دا شارٹ کٹ ٹو سکسیس. آپ اس راستے پہ چلو گے تو آپ کو دولت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, عزت بھی ملے گی, فیم بھی ملے گا, جس کے لیے ہر نوجوان جو ہے وہ اسٹرائیو کر رہا ہے. منی, پاور, رسپیکٹ, یہی 3 چیزیں ہیں نا جو نوجوان جو ہے ان کو اچیو کرنا چاہتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ اسلام کے اندر ہے. شارٹ کٹ ٹو سکسیس از اسلام. تو ہم نے کاروبار کر کے بھی دکھا دیا, اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ایکسیلنس نہیں تھی, ہمارا کوئی دماغ نہیں تھا, ہمارے اندر کوئی گدڑ سنگی نہیں تھی کہ ہم نے کاروبار کے اندر اگر اچیو کیے. ہم کیونکہ دین کے اصول پہ چلے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیاں عطا کی ہیں. جو MBBS تھا یہ خود خواہش تھی کسی؟ میری والدہ کی خواہش تھی, میں بزنس ہی کرنا چاہتا تھا. جو تھا وہ بھی والدین کی خواہش تھی. اچھا, اور آپ کا سنا ہے کہ جو بزنس ہے ہاں جی وہ آپ سعودی عرب میں سعودی عرب میں جی میری پرورش ہوئی ہے. میں اپنا بچپن کے ایام وہیں پہ گزارے ہیں, اسکولنگ میری وہیں پہ تھی, میں نے حفظ وہیں پہ کیا. کس عمر میں کیا؟ میں نے 10 سال کی عمر میں. اچھا, تو شروع سے ہی لائق بچے تھے؟ لائق تو نہیں ہے, میں کہتا ہوں والدین کی ایک میں اس میں محنت ہوتی ہے, اس میں بہت اللہ کا فضل ہوتا ہے, بہت سب سے جو مین چیز ہوتی ہے. تو والدین نے بڑا زیادہ جو ہے نا وہ محنت کی ہے, ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے وہ قرآن سے وابستگی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے وہ ہمیں ریکگنیشن ملی ہے قرآن کی وجہ سے. تو یہ میں کہتا ہوں ان کی دعاؤں کا اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. سبیل اکرام کتنا امیر آدمی ہے جو تراویحاں پڑھانے جا رہا ہے تو 3 گاڑیوں میں جا رہا ہے جن میں 2 لینڈ کروزر ہیں, 1 ڈالا ہے. کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس, کتنے گھر ہیں, کتنے لوگ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں؟ میری کمپنی کے اندر ویسے میرا تقریباً 33 امپلائیز ہیں, اور ریل اسٹیٹ کمپنی ہے. پیسہ جو ہے وہ میرا کچھ بھی, میں بالکل قریب سا آدمی, میرا کوئی پیسہ نہیں ہے. یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کر دیتے ہیں. کتنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور کون کون سی ہے؟ میرے پاس لینڈ کروزرز ہیں, اور میرے پاس جو ہے وہ آپ نے کہا لینڈ کروزرز ہیں؟ لینڈ کروزرز ہی میں نے کہا, اور ملٹیپل نہیں ہیں الحمدللہ. اور میرے پاس جو ہے وہ 4x4 جس کو آپ ڈالا کہتے ہیں وہ ہے, ویگو ڈالا نہیں, ریوو ڈالا. اس کے علاوہ بائک شیکس کا بھی شوق ہے؟ بائکس کا شوق تھا, میں نے رکھی بھی ہوئی تھیں, لیکن نا میرے والد کو بہت زیادہ جو ہے نا اس سے الرجی تھی. وہ کہتے ہیں جب تم لوگ بائک نکال کے گھر سے باہر جاتے ہو تو میرا جو ہے دل بے چین ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم والدین کو کسی اذیت میں مبتلا کر کے ہم جو ہے وہ تھرل لے رہے ہیں, ایڈونچر کر رہے ہیں, تو وہ اس کے ایڈونچر کا فائدہ نہیں. تو میرے والد صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ اتر گاڑیاں جتنی مرضی رکھو, جو مرضی رکھو, کوئی ممانعت نہیں, لیکن بائک نہیں رکھنی. ابھی ہم جہاں پہنچے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہمارا ایک سحری کا ڈنر ہے, ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے جی. یہ گھر ہے, تو یہاں پہ ان کے ساتھ ہم سحری کریں گے انشاءاللہ. چلائیں آئیں, آپ کو فارم ہاؤس بھی دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں باقاعدہ سحری کا جو انتظام ہے. اچھا سبیل بھائی, یہ بتائیں کہ آپ کے نانا کا وہ کیا واقعہ ہے جب وہ زخمی ہو گئے؟ جب بلاسٹ ہوا تھا 23 مارچ کو 1987, تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا ان کی حالت جو ہے وہ بری ہو گئی, زخمی ہو گئے بہت زیادہ. تو سعودیہ اور عراق سے طیارے آئے تھے اسپیشل, اور لیکن ہمارے خاندان نے چوز کیا کہ ان کو سعودی عرب لے کے جایا جائے. تو وہاں بھی ان کا علاج ہوا, لیکن 7 دن بعد 30 مارچ کو زخموں کے تاب نہ لاتے وہ شہید ہو گئے, اور ان کو جنت البقیع میں جو ہے وہ دفنا دیا گیا. 7 دن غالباً کا ٹریٹمنٹ ملٹری ہاسپٹل ریاض میں جو ہے نا وہ, یہ وہاں کے جو سعودی گورنمنٹ تھی جی یہ سارا کنگ فہد نے جو ہے نا وہ اسپیشلی ایک طیارہ بھیجا. اور پھر جب انہیں پتہ لگا کہ احسان الہی ظہیر صاحب کے جو ہیں آپ ان کے کیا بنتے ہیں, نواسے بنتے ہیں, نواسے ادھر ہیں, تو جب آپ 10 سال وہاں پہ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ایک عزت ملی بڑی زیادہ, ایک ہماری دوستیاں وغیرہ اچھی ہیں, اور آج بھی بڑے اچھے ہمارے ٹرمز ہیں. انفیکٹ میں خود سعودی
حکمرانوں کے حوالے سے بہت پازیٹیو آرٹیکلس بھی لکھتا ہوں, بہت میں اس معاشرے کو آئیڈیلائز کرتا ہوں. وہ بڑا ایک امن کا گہوارہ ہے, اس ملک کے اندر بہت زیادہ خیر و برکات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلقات ظاہری بات ہے, پھر جو میرے نانا کا ایک علم کی وجہ سے اور ایک مقام کی وجہ سے جو ایک تعلقات تھے وہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ ٹائم لگے گا. کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ بھی ملا؟ نہیں, فائدہ ایسا لیا نہیں. آنیسٹلی میں آپ کو بات بتاؤں, جب اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہونا, اور الحمدللہ میں ایک ایسا بندہ ہوں, میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے زور بازو پہ اللہ کے تعالیٰ کے فضل پہ ڈیپینڈ کر کے, اس کی رحمت پہ ڈیپینڈ کر کے ہر چیز اچیو کرنی ہے. کسی کا سہارا نہیں لینا, مخلوق کا سہارا نہیں لینا, چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کنسیپٹ کلیئر ہے, بادشاہ جو ہے نا وہ رب کی ذات ہے ہمارے لیے. ہم, اور اگر آپ کا سوال کا میں بالکل سیدھا جواب دوں نا, تو ہمیں کوئی کسی بھی ملک کی رائل فیملی سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, ضرورت ہی نہیں. ہم کیوں کسی کے آگے جھکیں؟ دیکھیں جو رائل ہوتا ہے, یو آر رائل ہمسیلف ہے. میں نہیں, دیکھیں جو رائلٹی ہوتی ہے نا اس کے آگے آپ کو جھکنا پڑتا ہے, سبمٹ کرنا. تو میں کہتا ہوں تعلقات ہونے چاہیے لیول کے, لیول کے تعلقات ہونے چاہیے نا, کہ یار ہم کیوں کسی کے آگے جو ہیں وہ اس طرح کسی کے دربار میں جا کے جھک کے بیٹھے ہیں. اچھا سبیل بھائی, یہ بتائیں کہ یہ لینڈ کروزرز جو آپ نے یہ ورڈ استعمال کیا تھا, پھر ڈالے, پھر بائک, اور یہ مختلف فارم ہاؤس, گھر, کتنی نیٹ ورتھ ہے, اور یہ آپ نے خود کمائی ہے یا یہ فیملی کی طرف سے ملا؟ دیکھیں یہ نہ خود کمائی ہے نہ فیملی کی طرف سے ملا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز, کچھ بھی نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. محنت آپ نے کی تھی یا فیملی نے کی؟ میرے والد صاحب ڈاکٹر جو ہے نا وہ تھے سعودی عرب کے اندر, اب وہ میرے ساتھ ہی بزنس میں ہیں. تو دیکھیں ایک فیملی سپورٹ کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں اچیو کر سکتا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے, والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مال اور دولت یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اور یہ میں بلیو کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے امانت دی ہوئی ہے, اور یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. آپ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے, نیک کام کریں گے, خیر کے کام لیں گے اپنی دولت سے, اس نعمت سے, تو تب تو اللہ تعالیٰ کے اس ٹیسٹ میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں. اور حقیقت بات ہے, میرا اگر آپ نیٹ ورک کی بات کریں, میں کوئی اتنا امیر آدمی نہیں ہوں جو, اگر ہم نیٹ ورک کی بات آپ اتنے کم ہی نہیں ہیں. دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے. میں کنجوس نہیں ہوں. اچھا, میں کنجوس نہیں ہوں. میرا شوق ہے نا کہ مجھے لینڈ کروزر کا شوق ہے, تو اگر میرے بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوں گے کہ صرف لینڈ کروزر آئے, تو میں نے اپنا شوق پورا کر لینا, ختم بات ہے. میں پیسے جمع کرانے والا بندہ ہی نہیں ہوں, جمع کرنے والا, اور کوئی چکر نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ وائرل کب ہوئے, اور وائرل ہوئے کس طرح, اور وائرل ہونے سے پہلے کیا زندگی تھی, اور اس کے بعد وائرل ہونے کے بعد کیا زندگی میں اثر پڑا؟ میں کہتا ہوں وائرل ہونے سے پہلے میں پتلا تھا, موٹا ہو گیا. یہ کیا معاملہ ہے, وائرل ہونے کے بعد کیا کھانے کو ملے, دعوتیں؟ یہ تو مذاق کی بات ہے. زندگی وہی ہے. وائرل ہونے کے بعد تھوڑی سے جو ہے نا وہ ذمہ داریاں بڑھ گئیں. ذمہ داری اس طرح بڑھ گئی کہ لوگوں نے ظاہری بات فالو کرنا شروع کر دیا, تو ہمبلنس جو ہے نا بڑھ گئی. والدہ کی طرف سے بھی حکم تھا کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے, اور یہ بندے کا کنسیپٹ ہونا چاہیے نا. قرآن سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو والدہ نے کہا تھا جھک جانا, بالکل جھک جانا. اور میں کبھی کبھی بڑا فرسٹریٹڈ ہوا ہوتا ہوں, کبھی میں جاؤں کسی ریسٹورینٹ میں کچھ اور, تو کوئی بندہ اگر آتا نا, تو میں اس سے تصویر بھی ایسے انداز میں کھنچوانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو یہ پراپر فیل آئے کہ یار ایک بندہ جو ہے نا اس نے مجھے پروٹوکول دیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں جھکنا, دین اسلام جو ہے نا وہ ہمیں جھکنا سکھاتا ہے, ہمیں ہمبلنس سکھاتا ہے, ہمیں جو ہے نا وہ اخلاق سکھاتا ہے, ہمیں کردار سکھاتا ہے. آپ سے ایک بڑا اہم اور بڑا سخت سوال کرنے لگا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ میں آپ کے فارم ہاؤس کو اندر سے بھی وزٹ کرنا چاہوں گا, اور وہ چلتے چلتے سوال بھی پوچھتے ہیں کہ آج جب آپ تراویحیں پڑھا رہے تھے, اور اس کے بعد جب آپ کا ایک سٹار مومنٹ تھا, جب آپ کے ساتھ لوگ تصویریں لے رہے تھے, تو کچھ احباب وہاں پہ بڑی بڑی داڑیوں والے موجود تھے. انہوں نے کہا یار یہ شعبدہ بازی بھی ہے کہ مسجد میں مولوی کو سٹار فیل دے رہے ہیں, اور عام روٹین میں تو یہ مولوی کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ کیا پراڈو پہ آئے ہیں اور انہوں نے ہاتھ میں آئی فون پکڑا تھا, تو اس وجہ سے ان کے ساتھ تصویریں بھی ہو رہی ہیں, ساتھ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ بڑی ایک سمپل بات بتاؤں گا کہ جو لوگ ہیں نا, اور یہ کنسیپٹ میرا بڑا ڈیولپ ہوا ہوا ہے, اور میں اس پہ بڑا بلیو کرتا ہوں کہ لوگوں نے مجھ سے سیلفی نہیں کھنچوائی, لوگوں نے میری ذات کو پریز نہیں کیا, لوگوں نے قرآن کو پریز کیا, لوگوں نے قرآن کی محبت میں تصویر کھنچوائی ہے. میرے سے کیا, میری کیا اوقات ہے, میری تو اوقات زیرو ہے. میں تو یہ واحد بندہ ہوں شاید جو بلیو کرتا ہے, جس کو اس حقیقت کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے جو ہے نا مجھے 100% جو ہے نا وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اویئر رکھا ہوا ہے.
जो रवायती मौलवी है वो क्यों नहीं वो इज़्ज़त कमा पा रहा, कुरान वो भी सुना रहा है? देखें, ये अल्लाह ताला की देन है, ख़ास अल्लाह ताला की देन है, ये किसी के इख्तियार में नहीं होता। एक आम बंदा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाता है? नहीं बनता। और क्यों नहीं बनता? कौन बना है? मैं कहता हूँ कि आपका अब मैं वो नाम याद नहीं आ रहा। नहीं, नाम मुझे याद बिल्कुल आ रहा है, मुझे बंदे का भी पता है। बड़ा मशहूर थे वो, कोई दही बल्लों के हवाले से उनको बड़ा उरूज भी मिला, वो सदर पाकिस्तान के मनसब पे फायज हो गए। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने उठा के एक बंदे को जो है, और ये आपको वो मिसाल देखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल के बादशाह बनाने पे अल्लाह ही कादिर था। तो अल्लाह ताला कि हाँ ये पैरामीटर्स नहीं है कि फलां बंदे को करना, ये फलां क्वालिटीज़ वाले नहीं, अल्लाह ताला जिसको चाहे जो सा मर्जी मनसब दे सकता है। अल्लाह ताला की तकसीम। एक रवायती मौलवी साहब हमारे मस्जिद में इमामत करते हैं, वो लैंड क्रूजर लेना चाह रहे हैं, तो कुछ बताएं, मैं उन्हें जाके हाँ वो कारोबार करें, रिस्क हलाल कमाने की जस्तजू करें, और उनको ये होना चाहिए कि मैंने बस अल्लाह ताला का मोहताज होना है और मैंने अपनी मैशत को बेहतर करना है, ये तलब होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि ये एक स्पार्क इंसानों के अंदर होना चाहिए, हर इंसान के अंदर होना चाहिए, सिर्फ मस्जिद के मौलवी। हमारे यहाँ मौलवी क्यों काम नहीं करता? मतलब कि अक्सर हम सोशल मीडिया पे ये पोस्ट देखते हैं मदरसों के अंदर, उसके इसमें मैं समझता हूँ मदारस की इंतज़ामिया जो है इन्वॉल्व है, मदारस की इंतज़ामिया जो है उनको शऊर नहीं देती और दुनियावी तालीम से दूर रखती है। और एक इस तरह का मैकेनिज़्म और सिस्टम डेवलप हुआ हुआ है कि जो बंदा मदरसे चला जाता है उसका कंसेप्ट ऐसा डेवलप कर दिया जाता है कि भाई दुनियावी तालीम ही हराम हो गई है, नऊज़ुबिल्लाह। इस तरह का कंसेप्ट होता है कि यार ये दुनिया वाले सारे जो है ना ये बेकार हैं और ये आखिरत का ज़ख़ीरा है, बस इसी फील्ड में रहना है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम जो हमें दरस देता है, और इस बात का पूरा मुझे मेरा कंसेप्ट क्लियर है, इस्लाम हमें दरस देता है कि दुनिया का हर अमूर सर अंजाम दो दीन के असूलों पर रह के, दैट्स इट। ये फ़लसफ़ा इस्लाम का। और जो मन घड़त फ़लसफ़े हैं ना, उनने हमारी यूथ को, और मुझे ये कहने में कोई मुज़ाइका नहीं है, ना मुझे किसी का खौफ है, ये जो मिसकंसेप्शन जो है ना डेवलप की गई है मदारिस के बच्चों के अंदर। कितने अरसे से आप कुरान पाक सुना रहे हैं मस्जिद में? 23 साल से। 23 साल से। क्या एज है आपकी? मेरी जो है वो 33 होने वाली है। मैरिड है? बिल्कुल मैरिड हूँ। एक शादी है, 2 हैं? एक शादी है। या आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं कह रहा दूसरी का इरादा होगा शायद। आपकी जो अहली हैं वो इंटरव्यू नहीं देखेंगी? आपने बिला खौफ ही कह दिया। उनको पता है कि इतनी हमारी जरूरत नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है ना। अच्छा, महंगा शायद कह रहे हैं कि उनको पता है कि मैं इरादा रखता हूँ। इरादा कौन मर्द नहीं रखता, जो मर्द कहता है ना नहीं रखता वो झूठ बोलता है। अच्छा चलो, मुझे बताएं कि बच्चे भी हैं माशाल्लाह? 3 बच्चे। अच्छा 3 बच्चे। मैंने सुना कि आपके बेटे की कुछ तबीयत ख़राब थी। बस अल्लाह ताला उसको शिफा। मैं चाह रहा था कि वो प्रोग्राम का पार्ट बनता, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि वो असल में हम उसको मीडिया पर नहीं लाते। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फिट, ही इज़ फाइन। आप कुरान पाक जब ख़त्म करते हैं तो हमने देखा है कि इमाम साहब की वो खिदमत होती है, तो आपकी खिदमत होती है या आप लोगों की खिदमत करते हैं उस दिन? हम उस दिन जो है ना ऊँट की मंदी खिलाते हैं, अपने तमाम तर नमाजियों को खिलाते हैं। हाँ, तो वो इस तरह वो जो हाथ के अंदर यूँ करके आते हैं, वो हाथ के नहीं, वो तो रिश्वत दी जाती है, इनाम नहीं वो देते हैं इमाम मस्जिद को। कभी हुआ है कि कुरान ख़त्म किया और फिर क्या इकट्ठा होता है उधर? उधर पानी की बोतलें पड़ी होती हैं वहाँ पे, जो लोगों ने पी के वहाँ पे फेंकी होती हैं। उसके उन्हें ये तो नहीं लग रहा था कि हम यार इतने अमीर इमाम को और क्या दें? नहीं, मैं आपको बात बताऊँ, मेरा कंसेप्ट क्लियर है ना, हम इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करते। अच्छा। मुझे अजर चाहिए अल्लाह से, मुझे लोगों से अजर नहीं चाहिए, मैं अपने नेकियां ज़ाया करूँ। आपके अक्सर हम वीडियोस वायरल देखते हैं, अपने चैनल से कर रहे हैं या ये लोगों के चैनल पे ये जो आप किरात कर रहे होते हैं, या आपकी अपनी वीडियोस वायरल हुई होती हैं अपने प्लेटफॉर्म से? कौन सी वीडियोस की बात? आप जब तरावियों के दौरान किरात कर रहे होते हैं, आप वो तो हमारे प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट है हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे मस्जिद के अंदर, वहाँ से हमारे पेजेस के ऊपर से। आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं इस टाइम? तकरीबन कलेक्टिवली 1.2 मिलियन प्लस है। पैसा कमा रहे हैं इनसे? नहीं, मोनेटाइजेशन नहीं। क्यों नहीं कमा रहे? अभी आप मुझे एक बता रहे थे कि मैं पाकिस्तान के लिए जो मुआशी तौर पे इस वो तरीका नहीं पता ना, आपसे टैलेंटेड बंदा नहीं करते मोनेटाइज। आपका मोनेटाइज हो नहीं पा रहा या आप करना नहीं चाह रहे? बंदा नहीं मिल रहा, टाइम भी नहीं मिल रहा। अच्छा, मतलब कि आप मोनेटाइजेशन के हक में हैं? मैं बिल्कुल हक में, क्या मसला है? तो फिर क्यों नहीं ऑन किया अभी तक? करे ना, मैं यही कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं टाइम मिल रहा ना, वो कोई ऐसा बंदा। मोनेटाइजेशन को हलाल समझते हैं? क्या हराम है इसमें? आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि एड्स कुछ इस तरह। हाँ, अब ये बम्पर सवाल मुझे पसंद आता है ना। मैंने पिछले उसमें कहा था कि क्योंकि एड्स वगैरह आते हैं इसलिए हमने उसको नहीं किया। अभी आपने कहा कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, आप कर दें। अब मैं बता रहा हूँ ना, अब मेरी बात जो है ना पूरी होने दें। मैंने पिछली इंटरव्यू में कहा कि
کیونکہ ایڈز وغیرہ چلتے ہیں. اب لیکن آپ نے مونیٹائزیشن آن کی ہو یا نہ کی ہو, یوٹیوب کی اور فیس بک کی پالیسی آ گئی ہے کہ ہم نے ایڈ دینے ہی دینے ہیں. تو اب ہم کہتے ہیں اگر ایڈ دینے ہی دینے ہیں تو پھر ہم پیسے بھی کتنے کے پیسے کما لیں گے اس سے؟ مجھے نہیں پتا, یہ تو ہم نے آپ سے پوچھنا نا فگر کتنے کما لیتے ہیں. چلے میں آپ کو بتاؤں گا, میں انشاءاللہ بتاؤں گا. میں ادارے کے لیے کام کر رہا ہوں, مجھے تو نہیں پتا کتنے پیسے. لیکن آپ نے کبھی نہیں مونیٹائزیشن کے اوپر کبھی آپ کو فیکشن فگر کا مجھے تھوڑا بہت پتا ہے, وہ میں آپ کو اب ہو سکتا ہے کہ میرے ڈیٹیل غلط ہو, میں آپ کو میں اب کیا بتاؤں. 1 ملین ویوز پہ ڈفرینٹ ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر ویڈیو دیکھی جا رہی ہے, اس لحاظ سے اندازاً منیمم کتنے ہو جائیں گے. اب میں کیا بتاؤں, میں اندازاً ایک رف فگر. اگر آپ کے کتنے ویوز آئے تھے ایوریج ہمارے کچھ 4-5 لاکھ ویوز ہوتے ہیں ہر ویڈیو پہ, تو 4-5 لاکھ پہ میرا خیال ہے پر ویڈیو $100-150. مطلب مہینے کی اگر 15 ویڈیوز ہیں تو $1000. چلے جب ہم کمانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ. فلاحی کاموں میں وقت ابھی بھی کر رہے ہیں. میں وہ اس کا شیئر نہیں کرتا کسی سے اپنے, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں اس کی تشہیر کرنا پسند نہیں کرتا. میرے پوائنٹ آف ویو میں ڈفرینٹ ہے کہ نیکی وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کے ہاں جو چھپ کے کی جائے, خلوت میں کی جائے. ان فیوچر کیا پلانز رکھ رہے ہیں, کیا آپ کے معاملات ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, جو چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا ہم آپ کو آگے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر کے اندر انشاءاللہ جو ہے آپ کہہ دیں کہ آپ ان فیوچر میری دوسری شادی دیکھ رہے ہیں. نہیں, وہ اصل میں اس کے لیے کافی مجبور ہمت کرنی پڑے گی, وہ ہمت نہیں آ رہی اس کی. اچھا, آپ نے حال ہی میں انجینئر علی مرزا کا انٹرویو کیا, آپ علم بھی رکھتے ہیں, اور کیا آپ نے ان کے متعلق پایا, کیونکہ وہ اکثر زیر بحث رہتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر انجینئر علی مرزا صاحب کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ کئی معاملات میں نا ان کو چاہیے کہ کسی عالم کی رہنمائی لیں. اچھا, رہنمائی لیں یا ان کے ساتھ مناظرہ کریں, کیونکہ مناظرے کا ہی چیلنج ہوتا ہے, رہنمائی کا کوئی نہیں کر رہا. میں رہنمائی کا کہہ رہا ہوں کہ رہنمائی لیں, اس کی وجہ کہ میں وہ بندہ ہوں جو کسی کردار کشی پہ بلیو نہیں رکھتا, جو کسی کے اوپر الزامات اور تہمتیں لگانے میں بلیو نہیں کرتا. آپ کو لگتا ہے مرزا صاحب لگا رہے ہیں؟ اگر میں آپ کے اندر کوئی فلا دیکھوں گا نا تو میں چاہوں گا میں آپ کے ساتھ تنقید بھی اکیلے میں کروں, اور آپ کو کہوں یار آپ رہنمائی لے لیں فلاں بندے سے, آپ اس معاملے کے اندر تھوڑے ویک ہیں. تو جو آج تک میں نے دیکھیں مرزا صاحب کی اپنی جو مرضی پرسنالٹی ہے, میری ان کو ایڈوائس یہ ہے, اگر آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ وہ رہنمائی لے لیں کسی عالم سے کچھ مسئلوں کے اندر, ان کے کنسیپٹ جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں موڈیفائی ہوں. مرزا صاحب کے پاس علم ہے سر, سب سے بڑا جو علم ہے نا, سب سے بڑا عالم اس دنیا کے اندر جو ہیومن ہسٹری نے وٹنس کیا ہے یا آنے قیامت تک کرے گی, وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ علم شیطان کے پاس ہے. شیطان نے حضرت, میں نے اسے سوال کیا, انہوں نے کہا شیطان کے پاس علم نہیں تھا. کیوں نہیں ہے؟ کہتے علم ہوتا تو وہ سجدہ کر دیتے. یہ انہوں نے بات کی, میری بات سنیں, سجدہ اس نے تکبر کی وجہ سے نہیں کیا. جو بندہ فور میں آپ کو نا یار آپ رہنمائی لے لیں, آپ کے میں نے نہیں لینی, تو آپ کو تو علم ہے نا کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں, میں کوئی آپ کو غلط بات تو نہیں موٹیویٹ کر کے یار رہنمائی لے لیں. تکبر تھا وہ. فرعون کے پاس بھی جو ہے نا, فرعون تکبر کی وجہ سے مارا گیا. قارون, حامان, شداد, یہ تکبر میں مارے گئے. ابو جہل جو ہے وہ جو کہتا ہے کہ گردن میری یہاں سے کاٹنی ہے, تو کیا تھا؟ تکبر تھا نا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر ایک لفظ میں آپ بتائیں, کیونکہ پروگرام کے وقت کا بھی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, آپ مجھے بتائیں ایک لفظ جس کی وجہ سے انجینئر صاحب بہت زیادہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں. ایک لفظ جس میں تنقید, میں پھر وہی آپ کو بات کہوں گا. دیکھیں, میں حقیقت چند الفاظ میں بتا دیں کوئی, بالکل میں تنقید اصل میں آپ کو بات بتاؤں, ایک ان پہ فتویٰ ٹھیک لگا نہیں, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ کو میں بات بتاتا ہوں. میں کبھی زندگی کے اندر نا میں خلاف ہوں تنقید کرنے کے. میں الفاظ کا چناؤ بہت اچھا رکھتا ہوں. میری یہ فطرت ہے کہ میں کسی کی تذلیل جو ہے نا کرنا پسند کرتا ہوں, نہ میں چاہتا ہوں کہ یار میرے منہ سے ایسے کوئی الفاظ نکلیں جو بروز قیامت جس کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے, کسی کا دل دکھ جائے. کیونکہ اس لیے میں بتاؤں, بدترین وہ شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, حدیث کے مطابق, جس کی زبان کے شر سے لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں. تو ہم لوگ زبان کے شر کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر اس کو بڑا ہیروئک فگر بنا کے پیش کرتا ہے کہ یار فلاں بڑا بربولا ہے اور وہ بڑا گالیاں نکالتا ہے. تو میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو فالو کرتا ہوں, اور میں بدترین شخص کی فہرست میں نہیں آنا چاہتا. بدترین وہ شخص ہیں جن کے زبان کے شر سے لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں, اور میں نہیں چاہتا میری زبان سے شر نکلے, خیر ہی نکلے اللہ کی. چلیں لائٹر نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا آپ 3 گاڑیوں پہ جا رہے تھے تراویحیں پڑھانے, 2 لینڈ کروزر تھیں, 1 ڈالا تھا,
اور آپ کے دوست صاحب آپ ساتھ تھے, کوئی آپ کا کوئی سائیکل یا موٹر سائیکل والا دوست بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے جب آپ تراویح پڑھنے جاتے ہیں, یا یہ سہولت انہیں کے لیے ہے جو لینڈ کروزر لے آئیں یا لینڈ کروزر پر جانا افورڈ کر سکیں؟ نہیں, میں آپ کو بات بتاؤں کہ دوستی کا معیار جو ہماری ہے نا, وہ نہ تو گاڑی ہے, نہ دولت ہے, نہ پیسہ ہے. اچھا, ہماری دوستی کا معیار جو ہے نا, وہ حقیقت بات اگر آپ پوچھیں نا, تو وہ یہ ہے کہ دین سے کتنا قریب ہے. میں اپنی دوستی کا معیار ہی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میری دوستیاں اور دشمنیاں جو ہے نا, اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور اسلام بھی میں اس بات کا حکم دیتا ہے. تو میں کوئی آئیڈیل بندہ نہیں ہوں. میں نے آپ کو پہلے بتایا, میں ایک کم علم نکارا سا بندہ ہوں, حقیر ہوں, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا محتاج ہوں. کوشش یہی ہے کہ یار ہمارا جو بھی تعلق بنے وہ اللہ کے لیے بنے, اور ایسے لوگوں سے تعلق بنے جو بروز قیامت ہمارے لیے اللہ سے سفارش بھی کریں, ہماری بخشش کی بھی سفارش کریں. تو کہنے کا مطلب ہمارا دوستوں کا یہ معیار ہے. ہماری دوستیوں کا معیار لینڈ کروزر ہے میرا. مطلب کہ اگر میں آپ کے ساتھ تراویحیں پڑھنے پیچھے بائک پہ بھی آؤں تو آپ بتائیں گے کہ ہم 3 گاڑیاں اور ایک بائک پیچھے آ رہی ہیں, ہم آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیں گے, آپ کو ہم دیں گے کہ آپ جو ہے وہ بائک پہ آئیں اور اتنی. تھینک یو سو مچ. اب مسجد کے باہر ہمارے یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ صرف یہاں پہ گاڑیوں والے نماز پڑھ سکتے ہیں. نہیں, میں ویسے پوچھ رہا تھا کہ گاڑیاں جا رہی ہیں, تو میں نے سوچا کل کو میں اگر آپ کے ساتھ جانا چاہوں تو میں آپ کو فون کر کے کیا بتاؤں کہ پائن میں پیچھے بائک پہ آ رہے ہیں, میں نے گاڑی جو گاڑیاں دکھنے میں ایسی لگتی ہیں, اس میں کئی دوستوں بھی ہوتی ہیں, گاڑیاں شامل ہوئی ہوتی ہیں. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, ڈاکٹر سبیل اکرام ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا اچھا انٹرویو ان کے ساتھ رہا. آج ہم نے ان کے ساتھ تقریباً 10 یا 9-10 گھنٹے گزارے ہیں. اس میں ان کے ساتھ افطاری بھی کی ہے, اس کے بعد سحری بھی کی ہے, اور ہم ان کے مرکز بھی گئے جہاں پہ یہ تراویحیں پڑھا رہے تھے. اور انہوں نے ایک چیز کلیم کی تھی کہ میری مسجد میں بہت سے مطلب کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں, اور انہوں نے مجھے الاؤ کیا تھا, پوچھ سکتے ہیں, لیکن میں نے وہاں پہ لوگوں سے بات چیت نہیں کی, کیونکہ جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ میڈیا پر بھی آنا چاہیے, بات کرنا چاہیے. لیکن میں نے یہ چیز دیکھا کہ کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا, کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا, اور کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا. اور میرا خیال ہے یہی وہ چیزیں ہیں جس سے ہم امت کو, اپنی عوام کو اور قریب لا سکتے ہیں. جتنے ممکنہ سوالات تھے ہم نے کوشش کیا کہ سبیل بھائی کے سامنے رکھیں, سبیل بھائی کا لائف سٹائل, اور اس کے بعد کیا ان کے پلانز ہیں, سیاست میں آنے والے ہیں, کیا معاملات ہیں, ان پر مبنی ایک انٹرویو کیا. اپنی رائے سے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کرنا ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.